اہل مدینہ کا معمول رہا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں نا، جب بھی کوئی پریشانی آوے کچھ بھی آوے تو آدمی جو ہے شہداء احد کے پاس جاوے، ان کو سلام کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ بہت مجرب چیز ہے، شہداء احد سے تو مانگنا نہیں ہے بھائی، نبی سے تو مانگا نہیں جاتا، میں تو کلیئر کرتا ہوں نبی، مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن وہ جگہ اسی ہے جہاں یہ لوگ دفن ہے کہ وہاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک سلام تو میں ان کو کر رہا ہوں، سلام تو کسی کو بھی کر سکتے ہو، مغفرت کی دعا کسی کو بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ہے، تو میری پریشانی دور کر۔ خاص طور سے جن کے نکاح نہیں ہوتے وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں ان کی۔ چونکہ مدینہ منورہ میں رہا تو لوگ ملتے ہیں نا، ہمارے بیانات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ صبر میں سنا ہے مجھے، یہ کہا کہ اب جب کوئی بھی ایسا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں، جب سلام کریں ان کو، لیکن دعا مانگ اللہ سے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہم سلام تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مانگیں گے کس سے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ احد پہاڑ جو ہے نا، یہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، وہ احد پہاڑ کی مستقل فضیلت ہے، اور حضور کہتے تھے احد یحبنا ونحبہ، احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ خاص طور سے جب بارش ہوتی ہے اس وقت میں احد پہاڑ جو چمکتا ہے تو ہم لوگ مستقل دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بارش سونے کی طرح چمکتا ہے وہ، جب بارش خوب گرتی ہے اور احد پہاڑ کو تو عرب لوگ سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار کیسا چمک رہا ہے۔ حالانکہ پہاڑ تو دنیا میں ہم نے بہت دیکھے بھائی، ہم تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کون سے ملک میں گئے ہو، میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ کہ کون سے ملک میں نہیں گیا یہ پوچھ، تو پتہ چلے کہ یہاں نہیں گیا۔ اللہ سب جگہ لے گیا، سب جگہ کا پہاڑ بھی دیکھیں، لیکن اس کی نوعیت ہی الگ ہے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہاں سے تم جو ہے احد پہاڑ پر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے، ان کی تربیت میں رہے ہم، کہ تم جاؤ احد پہاڑ پر جاؤ، شہداء احد کو سلام بھی کرو، اور احد پہاڑ پر جا کر کہیں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو۔ وہ قربانیاں جو ہیں وہ اب تک احد پہاڑ اس کی گواہی دیتا ہے، جو قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پر گئے اور وہاں جا کر جو انتقال سے پہلے اور یہ کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس میں آنے والا ہوں، اور صحابہ سے کہا، صحابہ ساتھ تھے نا، یوں کہا کہ دیکھو میرے جانے کا تم لوگ زیادہ ویلا مت کرنا، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات وہاں ہوگی۔ جب صحابہ لے کر چلے تو حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ حضور کے بھائی بہن ہیں۔ کسی نبی نے اپنے امتی کو بھائی بہن نہیں بنایا ہے، حضور نے بھی اپنا بھائی بہن بنایا محبت میں۔ یہ کون ہے کہ حضور کا بھائی ہے؟ یہ کون ہے کہ حضور کی بہن ہے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، اللہ رسول ہماری باتیں سنیں گے، قدم اٹھائیں گے، کام کریں گے۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو حضور باتیں بتاتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں ہم، کیونکہ نبی نے بتایا ہے۔ اب واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باریاں ہوتی تھی امہات المومنین کی، تو جب احد سے واپس آ رہے ہیں انتقال سے پہلے، تو آپ کی باری تھی حضرت میمونہ کے گھر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امہات المومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو باری تو ہے آج میمونہ کی،
لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آخری دن چل رہے ہیں، تو اگر خوشی کے ساتھ تم سب اجازت دے دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، خوشی سے اجازت دو۔ ایک رات کی باری ہوتی تھی نا، ہاں، تو سب ماؤں نے کہا کہ نہیں، آپ جس میں آپ کو خوشی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی وہاں حضور نے قیام کیا، یہ آخری دن گزر رہے ہیں، اور جب حضرت عائشہ کا وہاں قیام کیا تو ایک دم سے قیام ہوا نا، بھی باری تھی کہاں؟ حضرت میمونہ کے وہاں، تو انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، بستر کی، کپڑوں کی، جو بھی ترتیب ہوتی ہے رکھی تھی، لیکن اب یہ تو بالکل فیصلہ پلٹ گیا کہ پھر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، لیکن میری دوائیں بھی جانتی ہے، وہ میری خدمت بھی کرتی ہے، خدمت تو سب کرتی ہیں، لیکن یہ کہ میری خواہش ہے کہ میرے دن آخری وہیں گزرے سب۔ اب یہاں جو ہے حضرت عائشہ نے کوئی تیاری تو کی نہیں تھی، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مضمون بہت لمبا ہے، 5 گھنٹے کا یہ مضمون ہے جو مجھے 8:25 کو ختم کرنا ہے، کہ بھی حضرت عائشہ نے تیاری تو کی نہیں تھی، تو ساری ماؤں نے کہا کہ عائشہ جلدی جلدی تمہیں جو چیز کی ضرورت ہو ہم مہیا کر دیتے ہیں، کھجور کی ضرورت ہے کھجور لے آتے ہیں، دودھ کی ضرورت ہے دودھ لے آتے ہیں، اور خالد میں اشارہ کر دینا ہم لے آئیں گے۔ یعنی دوسرے ماؤں نے مدد کی کمرہ صاف کرانے میں، یہ نبی آ رہا ہے تو کمرہ تو صاف کرنا پڑے گا نا، بستر ٹھیک کرنا پڑے گا، تکیہ ٹھیک رکھنا پڑے گا، جو دوائیں وہ ڈھنگ سے رکھنی پڑے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے حضرت عائشہ کے کمرے میں، حضرت عائشہ کے کمرے میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن جب فجر کا وقت آیا تو سارے کے سارے ملاقات کے لیے آئے، حضرت علی بھی آئے، حضرت فاطمہ بھی آئی، سب آئے، امہات المومنین بھی آئی، حضرت ابوبکر بھی آئے، سب آئے، اور سب نے آ کر کہا کہ حضرت آفتاب کی طبیعت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ شہداء احد کے پاس سے جا کر آ کر تھا بالکل جوان بن گئے، دیکھو چہرے پر کیسا رونق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ جو ٹینشن تھا، وہ جو فکر تھا، وہ طبیعت بے چینی تھی، آج نہیں ہے، آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، بہت ہے۔ تو پھر سب لوگ جڑے ہوئے تھے حضور کے ساتھ۔ تو اب حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی اگر اجازت ہو، میں کئی دنوں سے یہاں پر ہوں، تو میں بھی ذرا علی کے پاس ہوا ہوں، حضرت علی بھی تھے، کہ ہم ذرا گھر چلے جائیں، گھر کو بھی دیکھ لیں ہمارا، کوئی چوٹی وغیرہ ٹھیک کر لیں، بال وغیرہ ٹھیک کر لیں، گھر کے کچھ کام ہیں دھونے کے کپڑوں کے۔ حسن حسین کو بھی دیکھا نہیں ہے کئی دنوں سے ہم نے، حسن حسین بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں، اجازت لی تو آپ نے حضور نے اجازت دی تھی کہ جاؤ تم جاؤ، دونوں میں ابھی نکل گئے، حسن حسین تھے، آپ نے ان کو پیار کیا، تم بھی جاؤ ماشاءاللہ، یہ بھی کھیلتے کھلتے نکل گئے۔ اب حضرت ابوبکر آئے، حضرت ابوبکر نے آ کر کہا کہ حضرت میں جو ہے کئی دنوں سے یہاں ہوں، آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تو میں بھی بنت خارجہ کے پاس ہوا ہوں۔ بنت خارجہ ان کی دوسری بیوی کا نام تھا جو عوالی میں رہتی تھی، ایک بیوی یہاں رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں، اور ایک بیوی رہتی تھی بنت خارجہ، اس کا نام تھا، یہ رہتی تھی عوالی میں، آج کل ہم جہاں رہے ہیں عوالی میں، وہاں ان کا مکان تھا، وہاں سے پیدل جانا ہو تو 20-25 منٹ پیدل کے لگتے ہیں وہاں، میں وہاں ہوا ہوں، کئی دنوں سے گیا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میری طبیعت اچھی ہے۔ حضرت عمر وہاں کھڑے تھے تو حضرت عمر نے مانگی نہیں اجازت، لیکن حضرت علی نے اجازت مانگ لی، امہات المومنین نے اجازت مانگ لی، سب نے یہ فرمایا کہ حضرت ہمارے مکان بھی ایسے ہی ہیں، ہم نے چوٹیاں بھی ٹھیک نہیں کی ہیں، کپڑے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، اب تو عائشہ ہے آپ کے پاس یہاں خدمت کے لیے، ہم بھی اپنا کام نمٹا لیں۔ آپ نے سب کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر نے کہا تھا میں جانے کا نہیں، میں نہیں جانے کا، میں نہیں جانے کا۔ حضرت عائشہ سے کہا میں باہر کھڑا ہوں، کوئی بھی ضرورت میں بیٹھا ہوا ہوں باہر گھر کے، کوئی بھی ضرورت ہو تمہیں یا کوئی حاجت ہو، کوئی بھی چیز لانی ہو تو صرف کھٹ کھٹ کرنا، میں آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نہیں گئے، حالانکہ ان کی بھی 1-2 بیویاں تھیں۔ حضرت عمر کہتے تھے مجھے کھٹک تھی، میں نے اجازت مانگی ہی نہیں، حالانکہ حضور نے کہا کہ تم بھی جانا چاہو کسی جگہ، میں باہر ہوں۔ یہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مسواک مانگا، مسواک دو، تو مسواک تھا میرے پاس،
اس کو میں نے اپنے دانتوں سے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو حضور نے وہیں لیٹے لیٹے پھر حضور نے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میرے پیچھے، اور میں تمہارے اس پر ایسا ٹیک لگا کہ تھوڑا سوں، تھوڑا بدن تھوڑا اوپر رہے تو مجھے سانس لینے میں تکلیف نہ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسواک بھی کیا، اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ٹیک کہتی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگایا، بس ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگی. اب میں گھبرائی، میں اکیلی ہوں، سارے تو چلے گئے، سب حضرت فاطمہ چلے گئی، حضرت علی چلے گئے، ابوبکر چلے گئے، سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ چلے گئے سب. لیکن اتنا میرے دل میں تھا کیا عمر ہے یہاں باہر بیٹھ، عمر ہے، اتنا میرے دل میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس صرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے یوں لڑکی. یہ حضرت عائشہ کی تھی، اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب مبارک جو ہے وہ نکلا اور میرے ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا. ہنسلی کا گھڑا تو سمجھتے ہو نا، ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا. یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اب میں خبر آئی، مجھے ٹھنڈک بھی لگی، کمرے میں خوشبو بھی آئی، خوشبو بھی دیکھی سنگی. اب میں گھبرائی، میں نے کہا یہ کیا ہوا اچانک، سب تو چلے گئے. تو میں آہستہ 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 پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی رہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یوں تھوڑا ہاتھ پھیرا، تھوڑا انگلیاں دبائیں، شاید کچھ بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اب میں نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا نہیں تھا. میں ایک تو کسی کو مرتے دیکھو تو ہمارے خاندان، ہمارے یعنی امہات المومنین میں سب سے زیادہ معمر عورت تھی ام سلمہ. یاد رکھنا امہات المومنین کی جو ٹولی تھی نا پوری، تو اس کے دو ذمہ دار تھے. آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی. کسی مسئلے میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ متفق ہو گئی تو حضور کہتے تھے کوئی ٹینشن نہیں، دونوں متفق ہو گئی. اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر دی تو ٹینشن شروع. تو یہ ام سلمہ معمر تھی. اب وہ سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے. یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس اور عائشہ کے پاس کہا عائشہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ یہ بولے بھی ایسا ہوا، میں تو اکیلی تھی، اور یہ دیکھو یہ حضور کا تھوک مبارک بھی دیکھو ہنسلی کے گھڑے کے اندر. ہنسلی تو سمجھتے ہو نا بھائی، بعض لوگوں کا جو گھڑا ہوتا ہے، تو عائشہ کہتی تھی وہ سب تو میرا گھڑا تھا، اس وقت میں بدن موٹا نہیں ہوا تھا تو گھڑا تھا. تو اس ہنسلی کے گھڑے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گرا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا عائشہ کوئی ہے نہیں یہاں، مرد گنے حضرت عمر ہیں، حضرت عمر مجھے کہہ گئے ہیں، باہر کھڑے ہیں وہ حضرت عمر. تو حضور کا تو انتقال ہو گیا ہے. یہ ام سلمہ نے کہا کہ موت ایسے ہی آتی ہے. دیکھیے پسینہ بھی ہے، دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانے پر پسینہ آئے، یہ اس کی مغفرت کی علامت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے. موت کے وقت میں زبان جو ہے اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز زبان سے نکلتی نہیں ہے. کہ کلمہ بار بار پڑھتا رہے گا، کلمہ نکلے گا. جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہے حضرت عمر وہاں ہے، تو فوراً جائے دستک دی، فوراً کھٹ کیا. تو حضرت عمر نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو عائشہ؟ یہ فرمایا گیا تمہارے نبی کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. صحابہ اور بھی تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ. بقی جو ہے مشرق کی طرف ہے، کہ بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ پردے کے ساتھ، میں آتا ہوں اندر. حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ بھی آئے، یہ دو آئے. اور انہوں نے جو آ کر دیکھا حضرت عمر نے
اور کہا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے پر ہاتھ بھی رکھا، ہاتھ بھی دبایا، پاؤں بھی دبایا حضرت عمر نے، لیکن حضور خاموش. اور مغیرہ ابن شعبہ بھی خاموش. حضرت عمر نے کہا ایسا گھبرانے کی بات نہیں ہے، غنود کی تاری ہوئی ہے اور بہت سخت غنودگی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ غنودگی ختم ہو جائے گی، ٹینشن مت لو، حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے. یہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، غنودگی ہے، گہری نیند میں ہے حضور، اور تھوڑی دیر میں غنودگی ٹھیک ہو جائے گی. وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا اور مغیرہ بن شعبہ خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی مجھے ٹینشن میں پیدا کر رہی تھی. ایک بول رہا ہے دوسرا کیوں نہیں بول رہا؟ بھئی بولے تو دونوں بولے نا. بھئی مغیرہ بن شعبہ خاموش کیوں؟ یہ بڑے آدمی ہیں. وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِی، مغیرہ کی خاموشی یہ مجھے ٹینشن میں ڈال رہی تھی. یہ کہہ کر حضرت عمر تو چلے گئے، مغیرہ بن شعبہ بھی چلے گئے. اب گھر میں اکیلی مائیں آئیں تو سب نے کہا نہیں حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے. اب ہم شش و پنج میں باہر گئے تو باہر صحابہ تھے، باہر صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا حال ہے حضور کا، کیسے طبیعت ہے؟ یہ فرمایا کہ بہت سخت گہری نیند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا ہے. تو ایک صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھ لیا، ارے بھی تم بھی تو گئے تھے اندر، کیا ہوا؟ تو اب مغیرہ بن شعبہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں. پھر آپ کیا سمجھو کہ حضور کا یہ وصال ہو گیا ہے؟ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا. یہ کہا صحابہ میں سب سے پہلے حضور کے انتقال کی خبر دینے والے مغیرہ بن شعبہ ہیں. ماں ایسا کہتی تھی کہ ہم تو شش و پنج میں تھے، انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور عمر نے منع کر دیا تو ظاہری بات ہے حضرت عمر کی بات کا اعتبار ہے. تو جب یہ دونوں باہر گئے تو ہم بھی دروازے پر کھڑے ہو گئے، کیا باتیں کرتے ہیں دروازے پر، اور وہاں صاحب آپس سے بات کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا انتقال ہوا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں بھی دیکھو عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہاں چلے گئے. اب اتنا حضرت عمر کو سننا تھا، حضرت عمر جذبات میں آ گئے. یہ فرمایا خبردار جس نے کہا کہ حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے. تلوار نکال لی، حضور کا انتقال ہونا ہی نہیں ہے. ابھی تو کتنے کام باقی ہیں یہودیوں کے، بے ایمانوں کے سارے دنیا میں دین پھیلنا ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہونا ہی نہیں ہے. ابھی وقت مرے جائیں گے دنیا سے، لیکن ابھی نہیں، ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے. اب مغیرہ بن شعبہ جو ہے سہم گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، بڑے آدمی ہیں. بس یہ مضمون یہاں پر ختم کرتا ہوں بھائی. کتنے بجے؟ 8:30 بجنے آئے. یہ مضمون انشاءاللہ بعد میں پتہ نہیں کیسے شروع ہوا ہے. یہ مضمون بعد میں سنائیں گے، ہمیں ہمارا 2 گھنٹے کا سفر بھی ہے بھائی. اب آپ لوگ جب بھی اللہ مجھے دوسری مرتبہ لائے تو خالی یہاں تک کہنا یہاں تک کہا تھا تم نے، تو بعد میں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. اتنا لمبا مضمون ہے، پھر کیسے حضور کا انتقال ہوا، پھر کیسے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی گئی، سب کیا. میں تو آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ ہدیہ لینے آیا ہوں، مجھے ہدیہ دو گے بھائی؟ دیکھو آواز ڈھیلی پڑ گئی. ارے ہدیہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیکھو ہم چندہ نہیں مانگتے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں مانگتا، لیکن ہدیہ ضرور مانگتا ہوں. دو گے بھائی؟ بتاؤ. بس میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی میرے سبق سنو یا جب بھی میرے بیانات سنو میرے لیے دعا کر دینا. اتنا تو کرو گے کہ نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی صاحب تم تو اتنے پیسے کہاں سے لائے تم. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو
تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ ایک ہدیہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ۔ تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہے سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں ہے، تو 100 مرتبہ وہ 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مرادیں بھی پوری کرے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے بنگلے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا، ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے۔ تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لا ثبوت لا ثبوت، بھئی تو سید گھرانے کی کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا۔ کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اسے کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا۔ حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تو دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی۔
تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں۔ وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس۔ حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں۔ بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے یہ طفیل بن عمرو الدوسی تھے۔ عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی لیکن ہماری طرح جھگڑا نہیں ہوں گے
کہ اس کو قتل کر دے اس کو قتل کر دے اس کا مال ہڑپ کر جاوے اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے تھے۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے، روئی طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا اگر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ اسے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قرآن میں
اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو, اور وہ جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے, بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے, کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے, مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے وہ. وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا, یہ باتیں کر رہا ہے, اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں, پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں, اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے, مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ معالج بھی تھے, علاج بھی کرتے تھے, جنات وغیرہ کا علاج, جنات ہو جادو ہو, یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا جنات جادو, تو یہ علاج بھی تھے, وہ علاج بھی کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا, دماغ کو بھی کہا تھا, ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا, ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے, کسی کا نظر لگ گئی ہے, تو ذرا علاج بھی کر دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا, بے فکر رہو. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے, پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے, وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی, یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں, اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے. ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے, قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے, طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو, کوئی بات نہیں ہے, تم جاؤ دعوت دینا. یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا. ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے, محمد کا علاج کروں, تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو مکہ والوں نے کیا کہا, ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں, کوئی بات نہیں, تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں, لیکن ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی ہے کہ نہیں, کچھ تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو. تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, اللہم اجعل لہ آیہ, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ اس کو نشانی دے دے. فرشتوں نے آمین کہی, حضور نے آمین کہی, طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی, دعا قبول ہو گئی. طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا, بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, میں تو جا رہا ہوں, تو کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے, اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا, یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو, داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں, اور چاروں طرف پہاڑیاں. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا, ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی,
یوں دیکھو تو یوں روشنی، یہ دیکھو تو یوں روشنی. میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہم فی غیر وجہن. کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا. باتیں کرنے کے